ایک سستی غریب لڑکی میری سیکریٹری بنے گی۔ اپنی اوقات دیکھی ہے تم نے؟ شہریار نے غصے سے فائل عنایا کے منہ پر پھینک دی۔ عنایا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اس کی منقوہہ تھی، اسی لیے خاموش رہی، اور ہم روز اس کی تذلیل کرتا۔ مگر رات کے سناٹے میں جب وہ دونوں آفس میں اکیلے ہوتے تو شہریار کا ضبط جواب دے جاتا۔ ایک طوفانی رات کو لائٹ چلی گئی تو شہریار نے عنایا کو دیوار سے لگا کر اس کی چادر ہٹا دی۔ اس نے عنایا کے کانپتے لبوں پر اپنا حق جتاتے ہوئے جذبات کی شدت ڈیل دی۔ عنایا اس کے تپتے لمس سے پگھلنے لگی، مگر اسی لمحے شہریار کے فون پر اس کے باپ کی کال آئی، جس نے بتایا، ارحم، عنایا کی ماں کی حالت بہت خراب ہے، اسے جلدی بھیجو۔ وہ ہمیشہ میرٹ پر ہی اپنے ورکرز کو آفس میں جگہ دیتا تھا، لیکن یہ لڑکی پاپا کی سفارش پر ہیڈ ورکر کے چیئر پر بیٹھی تھی، یقیناً زیادہ تنخواہ کے لالچ میں۔ اسے پاپا کے اس رویے پر شدید غصہ آتا۔ وہ جو اسے نئی سیٹ کے لیے آج انٹرویو کرنے والا تھا، پاپا کی ایک کال پر اس نے انٹرویو کے لیے آئے ہوئے سارے امیدواروں کو واپس بھیجنا پڑا۔ پاپا نے فون کر کے بتایا تھا کہ یہ لڑکی بہت قابل ہے، مس عنایا طارق۔ اس نے بھی 2 موٹی فائلز نکال کر اپنے سامنے رکھی اور مینیجر سے کہہ دیا کہ اس نئی لڑکی کو میرے آفس بھیجو۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے سامنے تھی، سادہ فیروزی دوپٹہ سر پر لیے، میک اپ سے پاک چہرہ، خوبصورتی معصومیت کا حسین امتزاج نمایاں تھا۔ شہریار نے اخلاقاً بھی اسے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا۔ جی مس عنایا، پاپا کی سفارش پر آپ اس آفس میں آئی ہیں۔ آپ کو ایک بڑی سیٹ مل گئی ہے۔ اس کمپنی کی تو مجھے امید ہے کہ آپ شکایت کا موقع نہیں دیں گے اور اپنے کام میں کوئی کوتاہی نہیں برتیں گی، ورنہ کام چور اور محنت سے جی چرانے والے لوگوں کے لیے میرے آفس میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ خڑوس لہجے میں کہتا وہ سخت انداز میں اسے باور کروا گیا تھا کہ وہ ایک سفارشی بھرتی پر یہاں نوکری کے لیے آئی ہے، جبکہ میرٹ کا دور دور تک اسے کوئی واسطہ نہیں۔ عنایا کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اگر شہریار جہانگیر کے والد فاروق انکل کا خیال نہ ہوتا تو ابھی اسی وقت وہ اس نوکری پر نالد بھیج کر چلی جاتی۔ جس لہجے میں شہریار اس سے بات کر رہا تھا، اس نوکری کی بھی اسے شدت سے ضرورت تھی۔ امی کی بیماری نے اسے حال سے بے حال کر دیا تھا۔ بس وہ چاہتی تھی کسی طرح جلدی سے امی ٹھیک ہو جائیں۔ ان کے مہنگے ٹیسٹوں کے لیے یہ نوکری اس کے لیے بہت ضروری تھی۔ جگر اور معدے کے مسائل نے امی کا جینا دوبھر کر رکھا تھا، تبھی شہریار کا سخت لہجہ بھی برداشت کر گئی۔ جی سر، میں کوشش کروں گی کہ آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہ دوں۔ اس کی آواز بہت باریک اور دھیمی تھی۔ ٹھیک ہے، آج مجھے یہ دونوں فائلز کمپلیٹ چاہیے، یہ لے کے جائیں۔ عنایا نے اس کے کہنے پر دونوں فائل اٹھا لی تھی، لیکن وہ اسے دیکھ کر دھک سے رہ گئی۔ ابھی دوپہر کے 12 بج چکے تھے۔ ایک فائل کمپلیٹ ہونے میں بھی کم سے کم 4-5 گھنٹے لگتے، اور یہ تو 2 فائل تھی۔ وہ اضطراب سی لب کاٹنے لگی۔ ابھی واپس جا کر کہتی کہ وہ ایک ہی فائل کمپلیٹ کر پائے گی تو یقیناً شہریار جہانگیر اسے کام چور اور محنت سے جی چرانے والے ورکرز کی لسٹ میں ڈال دیتا۔ اسی طعنے اور اس کے سخت رویے سے بچنے کے لیے وہ جی جان لگا کر فائل کمپلیٹ کرنے لگی، لیکن 6 بجے سارے ورکرز اپنا اپنا کام مکمل کر کے چلے گئے، جبکہ اس کے ساتھ مزید 1-2 ورکرز اور بیٹھے تھے جو جینٹس تھے۔ آج اس کا پہلا دن تھا اور پہلے ہی دن وہ آفس کی دیر تک کام کر رہی تھی۔ 9 بجے جا کر دونوں فائل کمپلیٹ ہوئیں تو اس نے وہ مینیجر کے حوالے کی اور خود آفس سے باہر نکل آئی۔ موسم میں خاصی خنکی تھی۔ سردیوں کا موسم تھا، اسی لیے زیادہ اندھیرے کی وجہ سے سڑک بھی سنسان لگ رہی تھی۔ وہ رکشے کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑاتی سڑک پر کھڑی ہو گئی۔ اس کھڑوس شخص کی وجہ سے آج آدھی رات کو وہ سڑک پر کھڑی سواری کا انتظار کر رہی تھی۔ دوسری طرف شہریار دیر تک آفس میں بیٹھنے کا عادی تھا۔ ابھی اس نے لیپ ٹاپ آف کیا گھر جانے کے لیے۔ جیسے ہی اچانک اپنے آفس کے شیشے کی کھڑکی میں سے نظر سڑک پر گئی تو وہ حیران رہ گیا۔ فیروزی رنگ کا دوپٹہ رات کے اندھیرے میں چمک رہا تھا اور عنایا اکیلے سڑک پر کھڑی تھی، شاید کسی سواری کے انتظار میں۔ وہ تھوڑا شرمندہ بھی ہوا، کیا وہ اتنی دیر تک کام کرتی رہی ہے آفس میں؟ اس نے وقت دیکھا، 9:30 ہو رہے تھے۔ تبھی اس نے آفس میں موجود لینڈ لائن فون سے چوکیدار کو کال کی۔ شہریار کے کہنے پر تھوڑی دیر بعد چوکیدار نے اسے آگے والے اسٹاپ سے رکشہ کروا کر دے دیا تھا۔ بی بی جی، آپ آرام سے گھر چلی جائیں، صاحب جی نے کہا ہے کہ آپ کو رکشہ کروا کر دے دوں۔ عنایا کو شدید غصہ آیا تھا۔ محترم کو اتنا ہی خیال ہوتا تو کیا ضرورت تھی مجھے اتنی بڑی بڑی فائلز دینے کی؟
پتہ بھی تھا کہ آج میرا پہلا دن ہے۔ اسے شدید غصہ اور نفرت کا احساس ہوا تھا، لیکن اس نے اپنے اس غصے کو پست پش ڈال دیا۔ کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جو ایسے انسانوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ وہ تھکی تھکی نگاہوں سے رکشے میں سے باہر کے مناظر دیکھ رہی تھی۔ امی یقیناً اس کا شدت سے انتظار کر رہی ہوں گی۔ تھکن سے اس کی حالت بری تھی۔ آج کا دن بہت ٹف رہا تھا اس کھڑوس شہریار جہانگیر کی وجہ سے۔ رات کے 10 بجے وہ گھر آیا تھا، جہاں پاپا لاؤنج میں بیٹھ کر نیوز سن رہے تھے۔ کتنی دفعہ کہا ہے کہ آفس سے جلدی نکل آیا کرو، لیکن نہیں، تم نے تو پوری کمپنی کا بوجھ اپنے کندھوں پر رکھنا ہے، پھر اتنے ورکرز کا فائدہ کیا ہے؟ پاپا اسے باتیں سنا رہے تھے۔ وہ مسکرا دیا۔ لو، میں جلدی گھر آ گیا، کیا کروں گا؟ میری کون سی بیوی گھر پر انتظار کرتی ہے، یا پھر بچے رو رہے ہوتے ہیں؟ وہ شرارت سے کہہ رہا تھا۔ پاپا نے اسے گھور کر دیکھا۔ کہو تو کل ہی اپنی بہو لے کر آ جاتا ہوں، ایک بار تم ہاں تو کرو۔ لیکن اس نے اپنے کان پکڑے تھے۔ نہیں، اب آپ بھی زندگی سے سبق حاصل کیا ہے، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں شادی کرنے کا۔ لیکن پاپا کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ شہریار بیٹا، شادی کی بھی ایک عمر ہوتی ہے۔ 28 سال کے ہو چکے ہو، کب کرو گے شادی؟ اب دیکھو یار، میں اسے سجاد کے ہاتھوں کا کھانا کھا کھا کر تنگ آ گیا ہوں۔ میری بہو آئے گی، مزیدار کھانا بنا کر مجھے کھلائے گی، لیکن شہریار ہمیشہ ہی انکار کر دیتا۔ وہ شادی کے نام سے دور بھاگنے والا انسان تھا۔ جب 10 سال کا تھا، اچانک ہی امی نے یہ دنیا چھوڑ دی۔ وہ حیران ہوتا، اس نے پاپا کو اکثر امی کی یاد میں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیا وہ اتنی محبت کرتے تھے امی سے؟ اس کی زندگی بڑی عجیب گزری تھی۔ اسکول لائف تو شروع ہی ہوئی تھی کہ امی ہی زندگی سے رخصت ہو گئی۔ پھر پاپا اس کے لیے ماں بھی بن گئے اور باپ بھی۔ پاپا نے ایک چھوٹا بزنس امپائر کھڑا کیا تھا، لیکن اس نے اپنی محنت اور قابلیت سے اس بزنس کو بڑھایا، اور آج وہ ایک شاندار کمپنی کا اکلوتا مالک تھا۔ پاپا گھر میں مکمل آرام کرتے ہیں یا کبھی کبھار آفس میں آ جاتے، ورنہ اس نے پوری کمپنی کی بھاگ دوڑ سنبھال رکھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سجاد نے کھانا لگا دیا تو دونوں باپ بیٹے کھانا کھانے لگے۔ تب فاروق صاحب نے اسے یاد دلایا تھا، ارے وہ انایا کو میں نے تمہارے آفس بھیجا تھا، دیکھو اس کے ساتھ نرمی بھرا برتاؤ کرنا، بہت اچھی لڑکی ہے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ سفارشی ہے تو کام میں بھی ایسی ہی ہوگی، بہت محنتی لڑکی ہے۔ اچھا، آپ کو بڑی معلومات ہے اس انایا کے بارے میں؟ شہریار حیران تھا۔ وہ مسکرا دیا۔ ہے، اصغر صاحب نے اس کی سفارش کی تھی مجھ سے، اسے تمہارے آفس میں نوکری دلوا دوں۔ اصغر انکل پاپا کے بہت اچھے دوست تھے۔ خیر، پتہ چلے گا آپ کی اس انایا کا آگے جا کر کے اس کے اندر کتنا ٹیلنٹ ہے۔ فاروق صاحب نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ تمہیں پتہ بھی ہے پیٹھ پیچھے تمہارے ورکرز تمہیں کیا بلاتے ہیں؟ مسٹر کھڑوس، مغرور، اکڑو۔ پاپا کے کہنے پر وہ مسکرانے لگا۔ جو کہتے ہیں کہتے رہیں، میں کام میں کسی کی کوتاہی برداشت نہیں کرتا، صاف گوئی سے کہہ کر وہ کھانا کھانے لگا، جبکہ پاپا سجاد کو گھور کے کہہ رہے تھے، کبھی تو کوئی چٹپٹا اچھا کھانا بنا دیا کرو، سجاد تمہارے ہاتھوں میں تو دم ہی نہیں رہا۔ پھر چند دنوں میں ہی اسے انایا کی صلاحیتوں کا اندازہ ہو گیا۔ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والی اور مکمل کام پر فوکس کرنے والی لڑکی تھی۔ نہ زیادہ کسی سے فالتو بات کرتی اور نہ ہی دوسری آفس کی لڑکیوں کی طرح بار بار اس کے آفس کے چکر کاٹتی۔ وہ دن میں ایک ہی بار اس کے آفس میں آتی، وہ بھی فائل پر سائن کروانے کے لیے۔ آفس ورکر سب اسے مغرور، خود پسند اور نہ جانے کیا کیا کہنے لگے۔ لڑکیاں بھی اسے دیکھ کر نخوت سے ناک چڑھاتی۔ او ہو، ایک تو بڑے سر کی سفارش پر آئی ہے، اوپر سے اکڑ دیکھو اس کی، کسی سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا وہ بیچاری گھر کی پریشانیوں میں الجھی تھی۔ اس کی ماں جو کئی بیماریوں کا شکار ہو چکی تھی، اور باپ جو بچپن میں ہی اسے چھوڑ کر آبدی نیند سو گیا تھا، کیسی کٹھن اور مشکل زندگی گزرتی تھی۔ دونوں ماں بیٹیوں نے نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی جان پہچان والا۔ اس کی ماں ثانیہ ایک اسکول میں ٹیچنگ کی جاب کرتی تھی، نوکری بھی پرائیویٹ تھی۔ پھر انایا نے جیسے ہی میٹرک کیا، وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگی۔ وہ 2 کمروں کا چھوٹا سا گھر انہیں کسی جنت سے کم نہیں لگتا تھا، کیونکہ وہ ان کی چھت تھی، ان کا سائبان۔ دونوں ماں بیٹی نے ایک مشکل زندگی گزاری تھی، لیکن اکثر ہی انایا کے ذہن میں ایک سوال ضرور ابھرتا تھا۔ سب بچوں کے چاچا، ماما، خالہ، خالو سب رشتے ہوتے ہیں، لیکن ان کا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ جوان ہونے کے بعد اس نے ایک دن اپنی ماں سے یہ سوال ضرور کیا تھا۔ ان کے چہرے پر غم زدہ مسکراہٹ آئی تھی۔ پسند کی شادی کرنے کا یہی انجام ہوتا ہے میری بچی۔ میں نے اور تمہارے پاپا نے پسند کی شادی کی تھی، سب نے ہم سے رشتے ناتے توڑ لیے۔ اب تمہارے نانا نانی تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں،
اور تمہارے ماموں مجھ سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتے۔ یہ سن کر وہ غم زدہ ہو جاتی۔ امی کا اداس چہرہ اسے پریشان کرتا۔ اسی لیے نہ اسکول میں نہ کالج میں وہ کسی سے زیادہ دوستی رکھتی تھی، کیونکہ دوستیں ہوتی ہیں تو وہ طرح طرح کے سوال بھی کرتی ہیں۔ وہ بالکل الگ تھلگ اور خاموش رہنے والی لڑکی تھی۔ ہر کلاس میں اول پوزیشن لینے والی عنایا طارق، پھر اس نے کئی قسم کے کورسز بھی کر لیے۔ گریجویشن کے بعد وہ ایک اسکول میں پڑھاتی رہی تھی، کیونکہ امی نے پڑھانا چھوڑ دیا تھا۔ اب ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ گھر کے حالات نے اسے اچھا خاصا پریشان کر دیا تھا۔ امی کی مہنگی دوائیوں کے پیسے بھی نہ ہوتے تو وہ پرنسپل کے پاس ایڈوانس لینے پہنچ جاتی۔ بدلے میں وہ اسے ذلیل بھی خوب کرتی تھی۔ کبھی ابو کے گہرے دوست اصغر قریشی نے انہیں مشورہ دیا تھا، بیٹا اب آفس جاب کر لو، وہاں ٹائمنگ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے لیکن تنخواہ بہت اچھی ملتی ہے۔ تبھی وہ ایک دن اسے فاروق صاحب کے پاس لے کر چلے گئے، لیکن وہ عنایا کو دیکھ کر چونک گئے تھے۔ اس کی معصوم بھولی بھالی صورت دیکھ کر انہوں نے بے اختیار کوئی یاد آیا تھا، لیکن انہوں نے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ ڈائریکٹ اسے شہریار کے آفس بھیج دیا۔ وہ بار بار معصومیت سے ان کا شکریہ ادا کرتی گھر چلی آئی تھی، لیکن جب تنخواہ کا بتایا تو وہ خوش ہو گئی۔ اسکول کی نسبت آفس میں کام کرنے کی تنخواہ 3 گنا زیادہ تھی۔ یہ فاروق انکل کا احسان تھا کہ اسے ہیڈ سیٹ ملی تھی۔ کام بھی زیادہ تھا لیکن تنخواہ بہت اچھی تھی۔ وہ دل لگا کر کام کرنے لگی، بالکل خاموشی سے، نہ کسی سے بات، نہ کسی سے کوئی واسطہ۔ لیکن ایک دن جب وہ پوری توجہ سے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلا رہی تھی تو اسے اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ چونک کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ فاروق انکل اس کی سیٹ کے پاس کھڑے بڑی دلچسپ نگاہوں سے اسے کام کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ وہ کچھ جھجک گئی۔ السلام علیکم انکل۔ فوراً اپنی سیٹ سے کھڑی ہونے لگی تو انہوں نے عنایا کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں بیٹا، کام کرو، ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہو۔ آپ کی والدہ کی طبیعت کیسی ہے؟ ان کے لہجے میں ایک کھوج تھی۔ جی امی پہلے سے بہتر ہیں۔ شہریار اسی وقت اپنے آفس سے باہر نکلا تھا، لیکن پاپا کو یوں عنایا کی سیٹ پر کھڑے ہو کر ان سے باتیں کرتا دیکھ وہ شدید غصے میں آ گیا تھا۔ آفس کے سارے ورکرز ہی ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ شہریار کے آفس میں آئے، وہ کہے بنا نہ رہ سکا، یہ آپ نے کیا رشتہ داری بنا لی ہے میرے آفس میں؟ کیا سوچیں گے لوگ میرے بارے میں کہ میں تو بغیر میرٹ کے ایک ورکر بھی اپنے آفس میں بھرتی نہیں کرتا، اور آپ نے یہاں رشتہ داروں کو بھیجنا شروع کر دیا ہے؟ ویسے ہے کون یہ نئے رشتہ دار؟ میں تو اس لڑکی کو جانتا تک نہیں ہوں کہ یہ ہمارے رشتہ داروں میں سے ہے۔ پاپا مسکرا دیے۔ تم جانو گے تو حیران رہ جاؤ گے، لیکن خیر میں ابھی تمہیں یہ بات نہیں بتاؤں گا، پہلے اس بات کی تصدیق تو ہو جائے۔ تو کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگے، جبکہ شہریار نے ان کے بات کو نظر انداز کیا تھا۔ اچھا یہ بتائیں، چائے منگاؤں یا پھر کافی؟ کافی مہینوں بعد آج آپ نے میرے آفس کا چکر لگایا ہے۔ ہاں بس عنایا کو دیکھنے کے لیے ہی آیا تھا کہ تم نے اسے پریشان تو نہیں کر رکھا، ورنہ تم سے کوئی اچھی امید نہیں مجھے۔ پاپا اسے لتاڑ رہے تھے۔ وہ انہیں گھور کر دیکھنے لگا۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے پاپا کہ میں ذاتی رشتہ داری سے آفس کے معاملات کو کوسوں دور رکھتا ہوں۔ پھر وہ دونوں باپ بیٹے چائے پینے لگے، لیکن شہریار نہیں جانتا تھا کہ فاروق صاحب کے دماغ میں ایک الگ ہی کھچڑی پک رہی ہے۔ عنایا کو پہلے دن ہی شہریار کی سخت طبیعت کا اندازہ ہو گیا تھا، اسی لیے وہ اسے کوئی موقع ہاتھ نہیں آنے دیتی تھی کہ وہ اسے سرزش کرے یا پھر ڈانٹے۔ اس نے دیکھا تھا اکثر ہی آفس میں کام کرنے والی لڑکیاں اس کی سخت رویے اور ڈانٹ سن کر رونا شروع کر دیتی تھیں، لیکن وہ ایسا موقع نہیں آنے دینا چاہتی تھی کہ اس کے آفس میں جا کر وہ اس کی ڈانٹ سنے، اور ڈانٹتا بھی تو اس طریقے سے تھا کہ اگلے کے دل پر جا کر ڈائریکٹ اس کا بات کرنے کا انداز لگتا۔ اس دن بھی مینیجر حفیظ کی بات پر اس نے عنایا کو کسی بات پر مسکراتے دیکھا تو وہ حیران رہ گیا، جبکہ اس کے جبڑے سختی سے بھیج گئے تھے۔ جب بھی وہ اس کے آفس میں کسی کام کے لیے آتی تو اس کے چہرے پر بیزاری اور روکھا پن ہوتا، جیسے وہ دنیا جہان کا شیطان صفت ہے کہ اگر اس سے ذرا بھی مسکرا کر بات کی تو وہ اس سے فری ہونے کی کوشش کرے گا۔ حالانکہ ایک دن آفس کی فائل پکڑتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ تیزی سے یوں پیچھے کیے تھے جیسے شہریار جان بوجھ کر اس کے ہاتھ کو چھونے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ دیکھ کر اسے غصہ تو بہت آیا لیکن وہ ضبط کر گیا، اور آج یوں مینیجر حفیظ کے ساتھ اسے مسکراتے دیکھ کر اس کے دوگلے پن پر وہ سخت غصہ آیا تھا۔ پاپا کی نگاہوں میں نہ جانے یہ لڑکیاں کیوں اتنا خاص درجہ رکھتی ہیں۔ اس نے بیداری سے نگاہیں پھیر لیں، جبکہ عنایا نے بھی اس کی چپتی ہوئی نظریں محسوس کر لی تھیں۔ وہ ایک دم ہی پریشان ہو گئی تھی کہ اس سے کیا غلطی ہوئی ہے۔ پھر لیپ ٹاپ پر سر جھکا کر وہ تیزی سے کام کرنے لگی۔ آج اتوار ہونے کی وجہ سے وہ گھر پر ہی تھی۔
पहले जल्दी जल्दी कपड़े धोए और फिर सारे घर की सफाई करने लगी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद दरवाजे पर बेल हुई। अम्मी दवाइयाँ लेकर गहरी नींद सो रही थी। आजकल उनकी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं रहती थी, लेकिन दरवाज़ा खोलने पर सामने खड़े फारूक अंकल को देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था। वो हैरान रह गई। अंकल आप यहाँ? उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आ जाएं अंदर। वो मुस्कुराते हुए अंदर चले आए। बस बेटा तुमसे मिलने, तुम्हारी माँ अम्मी को देखने का दिल चाहा तो मैं आ गया। दरअसल मैं तुम्हारी अम्मी की तबीयत मालूम करने आया हूँ। वैसे हकीकत बात तो ये है बेटा कि तुम्हारी शक्ल में मुझे किसी का चेहरा दिखाई देता है, और अपने उसी वहम को दूर करने के लिए आज मैं तुम्हारी अम्मी से मुलाकात करने आया हूँ। जब से तुमने अपनी अम्मी का नाम बताया है तब से मुझे अपने वहम यकीन में तब्दील होता हुआ महसूस हुआ। वो चेहरे पर सच्चाई लिए एक गहरी बात कर रहे थे। अनाया हैरान सी रह गई, लेकिन जैसे ही अम्मी ने फारूक अंकल को देखा तो वो सख्ते में थी। खुद अंकल फारूक भी इन्हें देखकर हैरान रह गए। मुझे अनाया को देखते ही शक हो गया था कि सानिया ये तुम्हारी बेटी है, क्योंकि हूबहू ये तुम्हारी तस्वीर है जवानी की। लेकिन आज तुम्हें इस हालत में देखकर मानो मेरे दिल की क्या हालत हो रही है। यकीन नहीं आता ये तुमने क्या हाल कर लिया है। सानिया अपना अनाया हैरत से इन दोनों की आपस में गुफ्तगू करते हुए देख रही थी। तभी सानिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, अनाया बेटा ये तुम्हारे अंकल फारूक हैं, मेरी सगी खाला के बेटे। वो नजरें चुरा रही थी, जबकि फारूक अंकल ने नजरें छुपा ली थी। मासी की तल्ख यादें उनके दिमाग पर छाई हुई थी। फिर अनाया खुश हो गई। अंकल मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरे सगे अंकल हैं। इस दुनिया में मैंने अपने माँ बाप के अलावा किसी रिश्ते को नहीं देखा, लेकिन आज आपको देखकर किसी अपने का एहसास हो रहा है। उसकी आंखों में आंसू थे। फिर वो कहने लगी, आज आप खाना खा कर जाइएगा, मैं अभी मज़ेदार सा खाना तैयार करती हूँ आपके लिए। वो फौरन ही किचन में चली गई थी, जबकि फारूक अंकल सानिया से उसके माजी का आल अहवाल पूछ रहे थे। अम्मी के रिश्ते के नाते वो उनके बहुत खास मेहमान बन गए थे, इसलिए अनाया ने उनके लिए स्पेशल खाना तैयार किया था। बीफ बिरयानी, शीर खोरमा और साथ में सलाद रायता। वो बहुत कम उम्री से ही खाना बनाने में तौक थी। सानिया ने उसे सब कुछ सिखा दिया था, और उसके हाथ का लजीज खाना खाकर फारूक अंकल हैरान रह गए। वाह मेरी बेटी, तुमने तो दिल खुश कर दिया। इन्होंने इनाम के तौर पर 5,000 रुपये अनाया के हाथ पर रखे तो वो शर्मिंदा सी हो गई। ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं भाई, ये मेरी बेटी का इनाम है, इतने मज़े का खाना जो बनाया है। कसम से इस सज्जाद के हाथ का खाना खा खा कर तो मेरा मैदा ही ख़राब रहने लगा है। उसके हाथ का लजीज खाना खाकर उनकी तबीयत खुशबाश हो गई थी। सानिया से अपना ढेरों ख्याल रखने का कहकर वो उस घर से वापस चले आए, लेकिन उनकी आंखें नम थीं। वो कभी उनकी मोहब्बत रह चुकी थी, लेकिन सानिया किसी और के इश्क में पागल थी। तारिक जो उसका यूनिवर्सिटी फेलो था, सबसे टक्कर लेकर उसने तारिक से शादी की थी, लेकिन आज उसकी ये हालत देखकर फारूक के दिल पर छुर्रियां चली थी। अनाया के हाथ का बना हुआ लजीज खाना खाकर वो घर वापस आए थे। शहरियार काफी देर से उनका इंतजार कर रहा था। फिर मुंह बनाकर कहने लगा, ये आप कहाँ चले गए थे? टाइम देखें, 10 बज रहे हैं और मैं खाना का इंतजार करते करते सोफे पर सोने लगा था। अरे बेटा तुम खाना खा लो, मैं तो आज बहुत ही मज़ेदार और लजीज खाना खाकर आया हूँ। कसम से तबीयत खुश हो गई। अच्छा फिर से होटलिंग शुरू कर दिया आपने? शुगर और ब्लड प्रेशर हाई करने का इरादा है आपका? शहरियार उन्हें डांट रहा था। क्यों खाऊंगा मैं होटल का खाना, जब मेरी बेटी इतने मज़े का खाना बना सकती है तो? तुम्हें भी इसी दिन उसके हाथ का खाना खिलाऊंगा, फिर तुम भी तारीफ किए बिना नहीं रह सकोगे। शहरियार उनकी उलझन भरी बातों को ना समझ सका था, इसलिए सर झटक कर वो खाना खाने लगा। वो ऑफिस की छुट्टी के बाद सड़क पर खड़ी थी, जब फारूक अंकल ने गाड़ी उसके सामने रोकी। आ जाओ बेटा, आओ मेरे बच्चे, बैठ जाओ। वो झिझकते हुए उनके साथ बैठ गई थी। फिर फारूक अंकल मुस्कुराते हुए कहने लगे, आज हम अपनी बेटी को अपना घर दिखाएंगे। वो हिचकिचाते हुए कहने लगी, नहीं अंकल अच्छा नहीं लगता। सर क्या सोचेंगे मेरे बारे में? अरे इस गधे को छोड़ो, तुम मेरी बेटी हो। बस आज अपने हाथों का खाना बनाकर खिला देना इस बूढ़े को। कसम से सज्जाद के हाथ का खाना खा खा कर तंग आ गया हूँ। वो मोहब्बत पाश नज़रों से उसे देख रहे थे। उनका इरादा था मुस्तकबिल में बहुत कुछ उसके लिए करने का। इनाया को उन्होंने अपनी बेटी मान लिया था। फिर वो उसे अपने घर ले आए थे। उनका खूबसूरत घर बहुत ही उम्दा तरीके से तख्लीक किया गया था। वो बहुत झिझक महसूस कर रही थी, लेकिन अंकल के घर में कोई भी नहीं था, एक उनका खानसामा और एक चौकीदार के अलावा। फिर फारूक अंकल की फरमाइश पर वो उनका पसंदीदा खाना तैयार करने लगी। उसे घर जाने की भी जल्दी थी, जहाँ अम्मी यकीनन उसका इंतज़ार कर रही होंगी। फारूक अंकल ने अनाया से
عنایا سے چھپ کر شہریار کو بھی فون کر کے بلا لیا تھا کہ جلدی گھر پہنچو۔ وہ بیچارہ پریشان سا حواس باختہ گھر آیا تھا۔ عنایا جو کھانا ٹیبل پر لگا رہی تھی، سائڈ پر دوپٹہ لیے لمبے بالوں کی چٹیا پشت پر تھی۔ وہ بے فکری سے کھڑی تھی، لیکن اپنے سامنے کھڑے شہریار سر کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ خود وہ بھی حیرت بھری نظروں سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو بڑی شان سے اس کے گھر میں موجود تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آج گھر رونق سے بھر گیا ہو۔ شہریار کو حیرت میں مبتلا دیکھ کر فاروق انکل مزے سے مسکرائے تھے۔ لگ گیا نا شوق، یہی تو سرپرائز دینا تھا تمہیں۔ دیکھ لو میری بیٹی کو، 1 گھنٹے کے اندر اندر سارا کھانا تیار کر دیا۔ زبردستی لے کر آیا ہوں آج میں اسے۔ شہریار کیا کہتا، لیکن یہ منظر بڑا دلکش اور بڑا حسین لگ رہا تھا۔ عنایا نے جیسے اسے دیکھ کر گھبراتے ہوئے فوراً ہی اپنا دوپٹہ کندھے پر پھیلایا تھا اور ساتھ ہی پرس بھی ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ انکل میں اب چلتی ہوں، بہت دیر ہو گئی ہے، امی ویٹ کر رہی ہوں گی میرا۔ معصومیت بھرا چہرہ بہت گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ شہریار بے اختیار دل ہی دل میں مسکرایا تھا۔ تبھی فاروق انکل کہنے لگے، ارے بیٹا چلی جانا، بلکہ شہریار خود تمہیں چھوڑ کر آئے گا۔ پہلے میں اسے بتا تو دوں کہ تم میرے لیے اتنی خاص کیوں ہو۔ بیٹا یہ تمہاری ثانیہ آنٹی کی بیٹی ہے، یاد ہے نا ثانیہ آنٹی جس کی میں تم سے باتیں کیا کرتا تھا؟ وہ حیران سا اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ بچپنے میں 1 2 بار اس نے ثانیہ آنٹی کو دیکھا تھا، جب شاید عنایا بہت چھوٹی تھی، تقریباً 3 4 سال کی۔ اچھا تو یہ وہی چھوٹی سی بچی ہے جو 2 پونیاں لگا کر ایک بار ان کے گھر آئی تھی، شاید جب امی کی وفات ہوئی تھی، تبھی وہ پاپا سے تعزیت کرنے آئی تھی۔ سرخ گالوں والی وہ سفید گلابی گڑیا اب جوان ہو کر اس کے سامنے، تبھی تو وہ کہے کہ بس اتنی منفرد، اتنی الگ کیوں لگتی ہے۔ اچھا ٹھیک، ابھی میں کہوں کہ آپ اس لڑکی کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں؟ وہ مسکرایا تھا اور عنایا نے پہلی بار اسے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ نظریں جھکا گئی، پھر پاپا کہنے لگے، اچھا جاؤ اب اسے چھوڑ کر آؤ، لڑکی نے بڑی محنت سے ہمارے لیے کھانا تیار کیا ہے۔ عنایا کو جانے کی بھی جلدی تھی، وہ فوراً ہی باہر کی طرف گئی تھی۔ شہریار کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ وہ اس کا باس تھا، آفس میں کبھی انہوں نے زیادہ بات نہیں کی تھی، لیکن آج اسے پتہ چلا کہ عنایا تو اس کی کزن ہے، اس کی ثانیہ آنٹی کی بیٹی۔ پاپا کی زندگی میں ثانیہ آنٹی کی ایک خاص اہمیت تھی جسے صرف وہی جانتا تھا، عنایا نہیں۔ گاڑی میں وہ دونوں خاموش تھے، پھر شہریار نے ہی بات کا آغاز کیا تھا۔ عنایا ایک بار آپ آئی تھی اپنی مدر کے ساتھ ہمارے گھر، کیا آپ کو یاد ہے یہ بات؟ عنایا نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ اس سے بات کرتے ہوئے بہت ہی جھجک اور شرم محسوس کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں شہریار اس کا اپنا رشتہ دار ہے، یہ احساس نہ جانے کیوں سے اچھا لگ رہا تھا۔ پھر گاڑی سے اترتے ہی وہ ثانیہ آنٹی کے پاس بھی آیا تھا، ان کی ہر ایک بات سنی جو آج کل بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ ثانیہ آنٹی اسے دیکھ کر مسکرائی تھیں، بالکل فاروق کی دوسری کاپی ہو۔ عنایا کی بنی ہوئی مزیدار چائے پی کر وہ بس واپس گھر چلا آیا، لیکن رات کو پاپا نے اسے سنجیدگی سے ایک بات کہی تھی، میں ثانیہ سے مانگ رہا ہوں عنایا کو تمہارے لیے۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ شہریار نے اعتراض کیا تھا، کیوں کیا کمی ہے اس بچی میں؟ پڑھی لکھی، سمجھدار، خاص طور پر کھانا پکانے میں ماہر۔ میری خواہش ایسی ہی بیوی ملی خواہش تھی، ایسی ہی بیوی ملے تمہیں۔ وہ مسکرا دیا، ٹھیک ہے پاپا جیسے آپ کی خواہش۔ اس کی اتنی جلدی رضامندی پر فاروق صاحب کا دل چاہا کہ وہ بھنگڑے ڈال دیں۔ ٹھیک ہے، کل ہی جا کر میں ثانیہ سے بات کرتا ہوں۔ شہریار مسکراتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گیا۔ در حقیقت اسے بھی وہ چھوئی موئی نازک سی لڑکی اچھی لگنے لگی تھی، جو آفس میں زیادہ کسی سے بات تو نہیں کرتی تھی، لیکن شہریار سے ڈرتی بھی بہت تھی۔ شہریار کی رضامندی پاتے ہی دوسرے دن فاروق انکل نے ثانیہ سے اسے مانگ لیا تھا۔ عنایا اس بات سے بے خبر تھی، لیکن ثانیہ افسردگی سے مسکرائی تھی، میں اپنی بیٹی کے لیے پریشان رہتی تھی فاروق کہ کہیں اس کی زندگی بھی میری طرح مشکل نہ ہو، لیکن میری بیٹی بڑی ہی سمجھدار نکلی۔ میں نے جس طرح اپنوں سے اوپر ہو کر اپنی خواہش پوری کی، وہ ایسی نہیں ہے، اس نے سب کچھ مجھ پر چھوڑ دیا ہے، یہ سب خدا کی مصلحت ہوتی ہے۔ ثانیہ تم اپنے ماضی کو سوچ کر خود کو برا بھلا مت کہو، بس عنایا کو میری بنی بیٹی بنا دو، میرے شہریار سے ملیں، تم کتنا قابل اور سمجھدار ہے میرا۔ ثانیہ نے ہاں کہہ دی تھی، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے تھا کہ اس کی بیٹی اپنوں میں جائے۔ ان دونوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ اگلے آنے والے اتوار کو وہ شہریار اور عنایا کا نکاح کر دیں گے۔ عنایا کو یہ بات پتہ چلی تو وہ کہے بغیر نہ رہ سکی، یہ کیا امی، ان کی اور ہماری حیثیت میں فرق ہے، وہ میرے باس ہیں اور میں ان کی ایک عام سی ورکر۔ نہیں بیٹا، بہت چاہت سے مانگا ہے فاروق نے تمہیں، وہ تمہیں اپنی بیٹی مان چکا ہے، اب تم بھی یہ باتیں نہ چھیڑو۔ شہریار بہت اچھا لڑکا ہے، تمہارا اس کا جوڑ بالکل مناسب ہے، اور اتنی جلدی نکاح؟ عنایا بہت شرم و حیا عجیب سا محسوس کر رہی تھی،
کیونکہ رشتہ جو بدلنے والا تھا، لیکن حقیقت میں اسے یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ پھر خدا کے کرم سے وہ دن بھی آ گیا جب ان دونوں کا نکاح ہو رہا تھا۔ گنے چنے بندے اس نکاح میں شریک ہوئے تھے۔ رخصتی 1 سال بعد ہونا قرار پائی تھی۔ وہ دونوں آمنے سامنے ہی تو بیٹھے تھے۔ گلابی رنگ کا سلک کا سوٹ پہنے وہ بہت سادہ لیکن حد سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی دوست مہوش نے اس کے ہاتھوں پر ہلکے ہلکے مہندی سے پھول بھی سجا دیے تھے اور بیچ میں شہریار کا نام لکھ دیا۔ ثانیہ اپنی بیٹی کو ڈھیروں دعائیں دے رہی تھی۔ بڑی ہی فرما بردار اور نیک فطرت کی مالک تھی ان کی بیٹی۔ بیٹی کے نکاح پر ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ خود عنایہ نے بھی کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر سائن کیے تھے۔ آفس میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اب وہ مسز شہریار بن چکی ہے۔ اس کا ارادہ ابھی بھی وہ اپنی نوکری جاری رکھے گی 1 سال تک، جب تک شادی نہیں ہو جاتی۔ وہ خود کو اور اپنی ماں کو کسی پر بوجھ نہیں بنا سکتی تھی۔ یہی سوچ کر اس نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ فاروق انکل اور شہریار کو بھلا اس کے فیصلے پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا، لیکن رشتہ بدلنے کے بعد دل کی دھڑکنیں ضرور بدل گئی تھیں۔ شہریار گہری نظروں سے اس خوبصورت لڑکی کو دیکھا تھا جس نے مارے شرم کے ایک دفعہ بھی نظر اٹھا کر شہریار کی طرف نہ دیکھا تھا۔ پھر نکاح کے 3 دن بعد وہ آفس آئی تھی۔ ابھی بھی ہاتھوں پر ہلکی ہلکی مہندی سجی تھی۔ 2 3 لڑکیوں نے سوال بھی کیا تھا کہ وہ 4 5 دن آفس کیوں نہیں آئی اور بہت چینج سی لگ رہی ہے، لیکن اس نے ان باتوں کو نظر انداز کیا تھا۔ اس نے گھبرائے ہوئے دل کے ساتھ شہریار کے آفس کے دروازے پر دستک دی تھی۔ رشتے کا احساس بدلا تو نگاہیں بھی بدل گئی۔ وہ فائل پر سائن کروانے آئی تھی اور اسے چیک کروانے۔ شہریار مسلسل اسے دیکھے جا رہا تھا۔ سر پلیز آپ مجھے کنفیوز مت کریں، گھبرائے ہوئے لہجے میں لب کاٹ کے وہ اسے اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ شہریار مسکرا دیا، پھر سنجیدگی سے کہنے لگا، ٹھیک ہے، اگر آپ کو نہیں پسند میرا آپ کو دیکھنا تو میں نہیں تنگ کروں گا آپ کو۔ یہ سن کر وہ گھبرا گئی تھی کہ کہیں اس کی بات سے شہریار ناراض تو نہیں ہو گیا۔ وہ سنجیدگی سے اس فائل کو دیکھنے لگا اور پھر سارے سگنیچر کر دیے۔ اس کا ناراض سا چہرہ دیکھ کر عنایہ کو بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ جاتے جاتے پلٹی تھی، سر میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ میرا مطلب ہے کہ آفس میں ہم ایک باس اور امپلائی کی طرح ہی پیش آئیں گے۔ اسے اپنی ناراضگی کے ڈر سے یوں پریشان دیکھ کر وہ مسکرا دیا، ڈونٹ وری، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، لیکن کبھی کبھی اپنی بیوی کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ عنایہ فوراً ہی باہر بھاگی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ نئے رشتے کا احساس بہت خوبصورت تھا۔ سر آج مجھے جلدی چھٹی چاہیے۔ وہ اس کے آفس میں کھڑی تھی۔ کیا ہوا، خیریت؟ شہریار بہت نرمی سے اس سے کہہ رہا تھا، جی وہ امی کی رپورٹس لینے جانا ہے ہسپتال۔ شہریار مسکراتے ہوئے کہنے لگا، پریشانی کی کیا بات ہے، میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ نہیں سر، آپ آفس میں بزی ہیں۔ شہریار نے اسے گھور کر دیکھا تھا، لڑکی اب تم مجھے غصہ دلا رہی ہو، میں یوں تمہیں اکیلے کہیں جانے نہیں دوں گا، چلو۔ اس نے فوراً ہی عنایہ کا ہاتھ تھاما جسے کسمسا کر اس نے کھینچا تھا۔ پھر وہ اسے لے کر ہاسپٹل میں چلا آیا۔ رپورٹس لے کر جو ہی ڈاکٹرز کی دکھائیں تو ان کے چہرے پر پریشانی چھا گئی تھی۔ مس عنایہ، بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کی مدر ایک سنگین بیماری میں مبتلا ہو چکی ہیں۔ جگر کا کینسر لاحق ہو گیا ہے، اسٹیج 3 کا کینسر۔ وہ جو اتنے دنوں سے ٹیسٹ نہ کروانے کی ضد کیے جا رہی تھی، آج اس کا نتیجہ سامنے تھا۔ عنایہ نے دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر افسوس بھری نظروں سے اس کم عمر لڑکی کو روتا ہوا دیکھ رہی تھی، جبکہ شہریار باہر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ میں ایسا کیا کروں ڈاکٹر صاحبہ کہ میری امی بچ جائیں، ان کا یہ کینسر ختم ہو جائے؟ وہ افسوس بھری لہجے میں کہنے لگی، دوائیوں سے کافی حد تک انہیں سکون تو مل جائے گا، لیکن کینسر بہت لاسٹ سٹیج پر ہے، ان کا بچنا بہت مشکل ہے، لیکن پھر بھی امید کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے، وہی شفا دینے والا ہے۔ ڈاکٹر نے اسے تسلی دی تھی۔ وہ سرخ چہرہ لیے ڈاکٹر کے روم سے باہر آئی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے ہچکیوں سے روتی وہ چھوٹی بچی لگ رہی تھی۔ شہریار فوراً ہی اس کے قریب آیا تو اس کے شانے سے لگ کر رونے لگی، امی کو کینسر ہو گیا ہے، وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائیں گی، میں دنیا میں اکیلی رہ جاؤں گی۔ وہ بچوں کی طرح بلک رہی تھی۔ اکیلے پن کا خوف، رشتہ داروں کی بے رخی اور یہ سب کچھ اس نے بچپن سے ہی برداشت کیا تھا۔ شہریار نے بڑے پیار سے اسے تسلی دی، گھبراؤ مت، اگر آنٹی نے تمہیں دیکھا تو وہ اور بیمار ہو جائیں گی، ہم 2 3 ڈاکٹرز کو دکھائیں گے، ان کے رپورٹس دکھتے ہیں کہ کیا علاج ہو سکتا ہے۔ پوری گاڑی میں اس کی ہچکیاں بند نہ ہوئی تھیں۔ شہریار نے اسے بہت چپ کروایا تھا، لیکن وہ بہت اداس لگ رہی تھی۔ شاید ماں کے کھو جانے کا احساس اس کے دل پر حاوی ہو گیا تھا۔ پھر ہونے کو کون ٹال سکتا ہے؟ ثانیہ محض اس کے نکاح کے 3 مہینے تک ہی زندہ رہ سکی تھی، پھر ایک دن ایسا چھوڑ کر گئیں کہ دوبارہ اٹھی ہی نہیں۔ عنایہ چیخیں مار مار کر رو رہی تھی۔
لیکن جانے والا بھلا کب واپس آتے ہیں۔ سویم کے بعد فاروق انکل اس کے پاس آئے تھے۔ میری بچی، تمہارا غم بہت بڑا ہے، لیکن ابھی تمہارا اکیلے رہنا یہاں مناسب نہیں۔ اچھا ہوا تمہاری ماں کی زندگی میں ہی میں نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا تمہاری زندگی کے بارے میں، ورنہ آج وہ پریشان ہو کر اس دنیا سے جاتی۔ کم از کم اس کے چہرے پر اطمینان تو تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ اب تم اپنی زندگی کو شہریار کی محبت سے جینے کی کوشش کرو۔ اس کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ وہ کیا کہتی، اتنے بڑے غم سے نکلنا آسان تو نہیں تھا۔ اس نے اپنی ماں کھوئی تھی۔ چپ چاپ فاروق انکل کی بات پر سر جھکا دیا۔ اب وہی ان کے بڑے تھے، ویسے بھی ان کا کوئی سگا نہ ماں کے ساتھ تھا نہ اس کے ساتھ، ایسے میں وہ کسی کا انتظار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ پھر ایک شام اپنا بیگ پیک کر کے وہ اپنے گھر سے یہاں چلی آئی، شہریار جہانگیر کے گھر، جو اس کا شوہر تھا۔ ماں کی موجودگی میں ہی اس کا نکاح ہو چکا تھا، لیکن یہ نیا رشتہ عجیب سے احساسات لیے ہوا تھا۔ اس کے کمرے میں بیٹھتے ہوئے وہ کوئی نئی دلہنوں والی فیلنگ محسوس نہیں کر رہی تھی، بلکہ شاید اندرونی غم کا گہرا اثر تھا۔ شہریار نے اس کے اداس چہرے کو دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ریلیکس ہو جاؤ، آرام کرو، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ نرمی سے کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ پھر عنایا بیڈ پر لیٹ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ خواب میں اس نے اپنی ماں کو مسکرا کر دیکھا تھا۔ وہ جیسے ایک باغ میں بیٹھی تھی، دنیا کی آزمائشوں اور تکلیفوں سے جدا ہو کر وہ اس کے باغ کے پاس پہنچ گئی تھی۔ وہ دونوں ہی ایک ساتھ بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ شہریار، جو اس کے قریب بیٹھے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، حیران رہ گیا۔ وہ نیند میں مسکرا رہی تھی، اس کا چہرہ سرخ تھا، پلکیں بھیگی ہوئی، لیکن شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہی تھی۔ اپنی ماں کے حوالے سے بے اختیار اس نے بڑے پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اس کے ہاتھ کا گرم لمس محسوس کر کے وہ ایک دم نیند سے چونکی تھی۔ پھر شہریار کو اتنے قریب بیٹھا دیکھ کر گھبرا گئی۔ وہ کافی دیر تک سوتی رہی تھی، لیکن ایک بات تھی، اچھی نیند کی وجہ سے اس کا سر کا درد دور ہو گیا تھا۔ وہ بہت اچھا محسوس کر رہی تھی۔ پھر شہریار اسے کہنے لگا، غم جتنا بھی بڑا ہو، آہستہ آہستہ خدا دل کو حوصلہ تسلی دے ہی دیتا ہے۔ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا عنایا، اور پھر میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اس نے اتنے پیار سے اس کے دونوں ہاتھ تھامے کہ وہ مسکرا دی تھی۔ اس نے شہریار کے شانے پر سر ٹکا دیا تھا۔ اگر آپ اور فاروق انکل نہ ہوتے تو شاید میں اکیلے پن کے خوف سے جیتے جی مر جاتی۔ سچ میں ہی اللہ تعالیٰ بہترین سہارا دینے والا ہے۔ اس نے دل کی شدتوں سے شہریار کو اپنا بنا لیا تھا۔ اس کے لیے وہ صرف زندگی کا ساتھ ہی نہیں تھا، بلکہ اس کی کل کائنات بھی۔ ماں کے مرنے کے بعد وہ اس کے لیے بہت خاص ہو چکا تھا۔ یہ رات بہت خوبصورت تھی جو انہوں نے ایک ساتھ گزاری تھی، ایک نئے رشتے کے احساس میں جڑ کر۔ امی کو بھلانا اتنا آسان تو نہیں تھا، لیکن فاروق انکل اور شہریار کی کوششوں سے وہ جلد ہی اس غم سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ شہریار نے اپنے دل کی شدتوں کے ساتھ اسے اپنی زندگی کا ہمسفر بنا لیا تھا۔ صبح وہ نکھری نکھری سی اس کے سامنے ہوتی۔ شہریار نے اس کی الماری میں ایک سے ایک کپڑوں کا ڈھیر لگا دیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ ہر وقت اس کے لیے بنی سوری رہے۔ انکل فاروق کی بتائی ہوئی نئی ریسیپی وہ تیار کرتی رہتی۔ انہوں نے خانسامہ سجاد کو نوکری سے تو نہیں نکالا، لیکن وہ کھانا بنانے میں عنایا کی ہیلپ کر دیا کرتا۔ ایک عنایا کے ان کی زندگی میں آنے سے ان کی زندگی بہت حد تک تبدیل ہو گئی تھی۔ اس گھر میں جیسے رونق سی لگ گئی تھی۔ لیکن ایک دن فاروق انکل کی بات پر وہ شرم سے لال ہو گئی تھی، جب وہ کہنے لگے، بس میرا گھر تو مکمل ہو گیا، میری بیٹی نے میرے گھر کو سنوار دیا، ورنہ اس سے پہلے تو میرے گھر میں کوئی رونق نہیں تھی۔ بس ایک خواہش ہے اس بوڑھے کو اب دادا بنا دو۔ ایک ہنستا کھیلتا ننھا سا کھلونا اس گھر میں ہو تو مانو گھر کی خوشیوں کو چار چاند لگ جائیں گے۔ میرے گھر کو کسی کی نظر نہ لگے۔ اور شہریار کے سامنے ایسی باتوں پر وہ شرم سے لال گلابی ہو کر کچن میں بھاگ گئی تھی۔ شہریار ہنس ہنس کر دوہرا ہو گیا تھا، پھر پاپا کو گھورنے لگا، پاپا آپ بھی حد کرتے ہیں قسم سے۔ وہ بیچاری کتنی شرمندہ ہو رہی تھی آپ کی باتوں سے۔ وہ ابھی تک کنفیوز سی کچن میں کھڑی کھانا پکا رہی تھی، جبکہ فاروق انکل کے سامنے جانے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ بڑی مشکل سے موضوع تبدیل ہوا، تب اس نے ٹیبل پر کھانا لگایا تھا، لیکن رات کو وہ خاموش تھی، ابھی تک انہی کی باتوں کے حصار میں مبتلا۔ شہریار نے دلچسپی سے اسے دیکھا تھا، جیسے پاپا کی بات پر غور کرنا چاہیے ہمیں۔ شہریار نے اسے چھیڑا تو وہ گھور کر رہ گئی۔ ابھی اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ وہ دوپٹے کے کونے سے کھیل رہی تھی۔ نہیں جلدی ہے، پاپا کو جلدی ہے، اور ساتھ ہی مجھے بھی۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ اب ہم پیرنٹس بن جائیں۔
لیکن جس طرح تمہاری زندگی میں آنے کے بعد میری زندگی میں اور بھی نکھار آ گیا ہے، اور بچہ ہونے کے بعد تو ایسا لگے گا جیسے گھر جنت بن گیا ہے، تمہیں یقین نہیں آئے گا۔ انایا پہلے میں گھر آنے کے بارے میں سوچتا بھی نہیں تھا، لیکن اب جیسے ہی 4 بجتے ہیں خود بخود دل کرتا ہے کہ بس فوراً گھر پہنچ جاؤں۔ وہ اس کی گود میں سر رکھے چاہت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ حیران سی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ ایک بات سچ سچ بتائیں گے، کیا مجھ سے پہلے آپ کی زندگی میں کوئی لڑکی نہیں تھی؟ کیا آپ نے کسی کا خواب اپنے ہمسفر کے لیے نہیں بنایا تھا ذہن میں؟ شہریار نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں یار، ایسا کبھی ٹائم ہی نہیں ملا۔ میرا تو ارادہ تھا زندگی بھر شادی ہی نہیں کروں گا۔ تم جانتی ہو پاپا کی ناکام محبت کون تھی؟ انایا حیران تھی، لیکن شہریار مسکرا دیا۔ تمہیں یقین نہیں آئے گا انایا، لیکن ثانیہ آنٹی ان کی پہلی محبت تھی، جنہیں وہ شدت سے چاہتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی پسند سے تاریک انکل سے شادی کی۔ اس کے بعد پاپا ادھورے سے رہ گئے تھے۔ جب ان کی شادی مما سے ہوئی تو وہ خود کو اس بات پر معاف نہیں کرتے کہ ویسی محبت مما کو نہیں دے سکے جیسی محبت انہیں دینی چاہیے تھی، اور پھر وہ جلدی ان کی زندگی سے رخصت ہو گئیں تو خود کو کبھی معاف نہیں کر سکے۔ میں انہی چیزوں سے گھبراتا تھا، اسی لیے سوچتا تھا کہ کبھی شادی نہیں کروں گا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ خدا نے میرے لیے اتنا حسین ہمسفر سوچ رکھا ہے۔ تم میری لائف میں آ گئی ہو تو مانو زندگی میرے لیے بہت حسین ہو گئی ہے۔ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے چھو رہا تھا۔ انایا شرما گئی تھی۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ خدا جلد ہی ان کی گود بھر دے تاکہ ان کا خاندان مکمل ہو جائے۔ اب ان دونوں باپ بیٹے کی خواہش پوری کرنا اسے بھی بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس دن بھی وہ شہریار کے ساتھ مال چلی آئی اپنے لیے چند کپڑے خریدنے، لیکن اچانک ہی شہریار کو کسی نے آواز دی تھی۔ وہ جیسے ہی پلٹی تو حیران رہ گئی۔ ایک اسٹائلش سی لڑکی کھلے بالوں والی بہت ہی ماڈرن لگ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر فوراً ہی آگے بڑھی تھی۔ ہائے ہینڈسم، تم نے تو بالکل بھی پرائے ہو چکے ہو۔ اس نے شہریار سے ہاتھ ملایا تو انایا حیران رہ گئی۔ شہریار مسکرا دیا۔ ہائے روشانے، کیسی ہو تم؟ ان سے ملو، یہ میری وائف ہے انایا۔ ہاؤ کیوٹ، لیکن ایک گلہ ہے مجھے تم سے۔ جب میں نے تمہیں پرپوز کیا تھا تو تم نے صاف انکار کر دیا تھا کہ میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گا۔ تم شادی مجھ سے بھی تو کر سکتے تھے شہریار۔ میرے دل کو توڑ کر تمہیں کیا ملا؟ اچھا نہیں کیا یہ تم نے، وہ ناراضگی سے کہہ رہی تھی۔ شہریار انایا کے سامنے ایسی باتوں پر گھبرا گیا تھا، تبھی جلدی سے کہنے لگا، ارے کیا غضب کر رہی ہو یار، میری بیوی ناراض ہو جائے گی مجھ سے۔ اب تو یہ مذاق کرنے کی عادت چھوڑ دو۔ وہ مصنوعی غصے سے اسے کہہ رہا تھا، لیکن روشانے نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ تم سچ سچ بتاؤ، میں مذاق نہیں کر رہی ہوں۔ میں نے کیا تمہیں پرپوز نہیں کیا تھا؟ ہم یونیورسٹی میں ساتھ پڑھے ہیں، پھر ہم نے ایک ساتھ بزنس بھی جوائن کیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ تم نے اپنے راستے الگ کر لیے تھے۔ شہریار نے انایا کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات دیکھے تھے۔ وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی اور بے چین سی لگ رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ انایا کے دل میں کوئی غلط فہمی آئے، اسی لیے جلدی سے روشانے سے کہنے لگا، لیکن روشانے یہ خواہش تمہاری تھی، میری نہیں۔ ویسے بھی میں نے پاپا کے کہنے پر انایا سے شادی کی ہے، اور یہ میری زندگی میں اچھا اضافہ ثابت ہوئی ہے۔ اسے ہیلو ہائے کر کے وہ واپسی کے لیے چل پڑے تھے، لیکن گاڑی میں انایا خاموش تھی۔ شہریار نے 2-3 دفعہ اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ منہ پھلائے بیٹھی رہی۔ گھر پہنچ کر بھی اس کا موڈ ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ کیا ہو گیا یار، کیوں اس کی باتوں پر ناراض ہو رہی ہو؟ وہ تو ایسی ہی ہے، کھلے ماحول کی ماڈرن لڑکی۔ جب بھی تو میں نے اس سے شادی نہیں کی تھی، حالانکہ اس نے مجھے پرپوز کیا تھا۔ میری طرف سے اس کے لیے کوئی فیلنگ نہیں تھی، لیکن انایا منہ سجائے بیٹھی رہی۔ کیا بات ہے، تم میری باتوں کا جواب کیوں نہیں دے رہی ہو؟ اچھا تو آپ نے مجھ سے مجبوری میں شادی کی ہے، صرف اور صرف انکل کے کہنے پر، ورنہ آپ کو میں اچھی نہیں لگتی ہوں، یہی کہہ رہے تھے نا آپ اس لڑکی سے؟ اس کی موٹی موٹی آنکھوں سے آنسو تھے، اور چہرے پر پھیلتے ہوئے آنسو بارش کی طرح برستے دیکھ وہ بری طرح گھبرا گیا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم یار؟ میں نے تو بس ایک ایسی ہی بات کہی تھی کہ پاپا کے کہنے پر میں نے تم سے شادی ضرور کی ہے، لیکن اب دل کی شدتوں سے تم نے اپنے دل میں بسا لیا ہے۔ تمہارے بغیر ایک دن تو کیا، ایک پل ایک منٹ گزارنا بھی مشکل ہے۔ اسے اتنے لمبے لمبے ڈائیلاگ مارنے بھی نہیں آتے تھے، لیکن انایا کو روتا دیکھ کر سچ میں ہی وہ پریشان ہو گیا تھا۔ لیکن انایا کی آنکھیں سرخ تھیں، وہ غصے میں کروٹ لے کر سو گئی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید شہریار نے اس پر ترس کھا کر شادی کی ہے، اور یہ بات بہت ہی جان لیوا تھی۔
وہ پوری رات سو نہیں سکی تھی۔ صبح اسے سخت بخار ہو گیا تھا۔ وہ حیران تھا کہ اتنی سی بات اس نے دل پر کیوں لے لی ہے۔ دوسرے دن وہ آفس بھی نہیں گیا بلکہ اس کی ذمہ داری میں لگ گیا۔ چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ وہ اس کی منتیں کرنے لگا جبکہ وہ بستر پر لیٹی رہی۔ ابھی تک اس کا منہ سوجا ہوا تھا۔ فاروق انکل بھی پریشان ہو کر چلے آئے۔ کیا ہوا میرے بیٹے کو؟ آپ ہی سمجھائیں اپنی لاڈلی کو۔ اتنا تیز بخار ہو رہا ہے لیکن ڈاکٹر کے پاس جانے کو تیار نہیں۔ فاروق انکل کے پیار سے کہنے پر وہ ڈاکٹر کے پاس جانے پر راضی ہو گئی تھی، لیکن راستے میں اس سے کوئی بات نہیں کی۔ لیکن جب ڈاکٹر نے انہیں خوشخبری سنائی کہ وہ 2 منتھ پریگننٹ ہے تو اسے یقین نہیں آیا تھا۔ اپنی طبیعت تو گری گری وہ کافی دنوں سے محسوس کر رہی تھی، لیکن اس کا ذکر وہ بھلا کس کے سامنے کرتی۔ اس کی نہ کوئی ساس تھی اور نہ ہی شہریار سے یہ بات کہتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی تھی۔ آج بھی بخار ہونے کی وجہ سے وہ ڈاکٹر کے پاس چلی آئی، ورنہ اسے یہ بات پتہ ہی نہ چلتی۔ شہریار کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ اسے تو ڈاکٹر نے یہ خوشخبری سنائی تھی۔ کتنے منٹ تک تو یقین ہی نہیں آیا۔ وہ مسکرا دی۔ اس کی خوشی دیکھ کر نئے نئے پیرنٹس بننے والے جوڑے ایسے ہی ری ایکٹ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر انہیں مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ گاڑی میں اس کی ناراضگی دور کرنے کے لیے اس نے خوبصورت گلابوں کے گجرے بھی اس کے لیے لیے تھے، لیکن عنایا کا منہ سوجا ہوا تھا۔ آپ کہہ دے کہ یہ بچہ بھی مجبوری میں پیدا کر رہے ہیں آپ۔ یار میرا وہ مطلب نہیں تھا جان، کیسے مناؤں تمہیں اب؟ مجھے یہ سب کرنا بھی نہیں آتا۔ یہ سن کر عنایا بے اختیار ہنسنے لگی۔ وہ بھی اپنی ناراضگی اتنی بڑی خوشخبری سننے کے بعد بھول گئی تھی۔ اسے بے اختیار یاد آیا، آفس میں ہر وقت خڑوس، اکڑو اور مغرور کہلانے والے شخص پچھلی رات سے اسے کئی دفعہ منا چکا ہے، کیسے اس کی منتیں کر رہا تھا۔ سچ میں ہی وہ اس کے دل کی گہرائیوں میں بستی تھی۔ اسے یوں ہنستے دیکھ کر وہ خدا کا شکر ادا کر رہا تھا۔ توبہ ہے یار، تم تو قسم سے ناراضگی میں میری جان ہی نکال دیتی ہو۔ ایسے دوبارہ مت کرنا۔ عنایا مسکرا دی تھی۔ بس مجھے محسوس ہوا جیسے انکل کے کہنے پر آپ نے ترس کھا کر مجھ سے شادی کی ہے۔ یہی بات میرے دل پر جا لگی تھی۔ میں بہت حساس ہوں شہریار، آپ نہیں جانتے۔ کبھی کبھی بڑی بات بھی اگنور کر دیتی ہوں تو کبھی کبھی چھوٹی باتیں بھی دل پر لگ جاتی ہیں۔ بس ایسی ہی ہوں میں۔ ٹھیک ہے، آئندہ میں دھیان رکھوں گا۔ مجھے تمہاری طبیعت کا اندازہ ہو گیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاپا کو یہ خوشخبری تم بتاؤں گی یا میں تو ہرگز نہیں بتاؤں گی۔ فاروق انکل ویسے ہی بہت کھلے مائنڈ کے ہیں، وہ نہ جانے مجھے کیا کہیں گے۔ مجھے شرم آتی ہے۔ آپ ہی انہیں یہ خوشخبری بتا دینا کہ ان کی خواہش پوری ہو گئی ہے۔ وہ مسکرا رہی تھی اور شہریار اسے یوں ہنستے مسکراتے دیکھ کر بے حد خوش تھا۔ فاروق انکل تو یہ خوشخبری سن کر خوشی سے ناچنے لگے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس سونے گھر میں جلد ہی ایک ننھی کلکاری گونجنے والی ہے۔ پھر رات کو شہریار اس کے ہاتھوں میں وہ گلاب کے پھولوں کے گجرے پہنا رہا تھا۔ میرا خیال ہے فضول کی ناراضگیوں میں ہمیں اپنے اتنی قیمتی لمحات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تمہارا کیا خیال ہے مسز عنایا؟ اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ میرا بھی یہی خیال ہے مسٹر شہریار جہانگیر، لیکن آئندہ آپ نے میرا دل ایسے نہیں دکھانا ہے۔ وہ معصومیت سے کہتی چھوٹی بچی لگ رہی تھی۔ شہریار جانتا تھا عورت جس سے محبت کرتی ہے اسے ہی نخرے دکھاتی ہے۔ اس نے عنایا کو اپنے دونوں بازوؤں میں سمیٹ لیا تھا، اپنی محبت کی برسات کرنے کے لیے۔ ختم شدہ۔